تیسرے پارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نعرہ تکبیر لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان اللہ تیسرا دعایا توحید کا اللہ کون ہے اللہ لا الہ الا ہو اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں الحی القیوم سبحان اللہ الحی القیوم اور جن کو الہ بناتے ہو ہر ساز بناتے ہو مشکل کشا بناتے ہو ان میں ایک کا نام لو جو ساری زندگی زندہ رہنے والا ہو کوئی نہیں تو صرف کون ہے اللہ ہی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان اللہ اور اسی کی ذات ہے اور کسی کو خفا نہیں کون ہے وہ اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان اللہ یا نبی سے ندید نمون نیند بھی نہیں آتی نہیں آتی اسی تے انسان آنا راتی نیند پوری نہیں ہوتی صبح پھر کماں تے بھی جانا ہے بڑے اوکھے ہیں تے جیڑا مجبور ہو گئے وہ علاج نہیں نہیں بن سکتا میرے لوگوں ان کا جھونکا بھی نہیں آتا ہے نیند بھی نہیں آتی ہے اور میرا رب کون ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض له ما في السماوات وما في الأرض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارا کس کا ہے اللہ ہی کا ہے آگے چل کر سورج کا اختتام ہو رہا ہے پھر دعا توحید آیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبحان اللہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ جو تم چھپاؤ جو تم ظاہر کرو اللہ سب کو اکٹھا کرے گا سب کو لائے گا کوئی چیز بھی اللہ کے حساب سے مخفی نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ کون ہے فرمایا وہ یہ ہے دعا سے کہا دیا آخر کے اندر وہ ہے کائنات کا شہنشاہ اس کے سامنے دعا کرنی ہے یا اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اب بخار کا مسئلہ چلا تھا سورج کا اینڈ ہو گیا ہے اور منگنا کے دیکھیں دے کوئی منگو اللہ ہی یا اللہ دولتا منگیے زمینہ منگیے جائیدادہ منگیے کی منگیے فرمایا منگنی شاید ہے دسنا میں کہتے ہو اغفر لنا سبحان اللہ میرے مولا پہ معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کی جھڑیاں ہم پر لگا دے معاف کرنا میرے مولا جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے انت مولانا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ رسالت کا تذکرہ ہے. اس کی ذرا ایک جھلک تو دکھا دوں، ذرا سمجھ آ گئے ہیں. ایک جھلک دکھا دوں. جھلک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ قبلہ بن جائے جو قبلہ ابراہیم کا تھا. میرا قبلہ بھی وہ ہونا چاہیے. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے اور دل یہ چاہ رہا ہے قبلہ میرا کون سا بنے؟ بیت اللہ بنے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر، نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھر رہا ہے. کدو حکم آوے، حکم آندہ نہیں پیا، حکم آ جائے نا، یہ بے قراری کو ہم دیکھ رہے ہیں. میرے سوڑیوں پریشان کیوں ہونا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پنجابی سمجھانے لگیا. اور میرے پیارے سارے نبی لگے رہے نے نمازاں پڑھتے، قرآن پڑھتے، تسبیحات کرتے، کی کرن لگے نے رب نو راضی کر. راضی کر لئیے. تے سنیا میں انہیں راضی کرن لگیا کہ قبلہ انج پھیراں گا، قبلے دا رخ انج پھیراں گا بیت اللہ وال. ترضاہا، جن سنیا تو راضی ہو جاویں. سبحان اللہ. ہاں یہ ہے رسالت کا مقام ہے. اور میرے پیارے جیسے تو راضی ہوتا ہے ویسے ہی میں اللہ راضی ہو جاؤں گا اور بیت اللہ کو میں قبلہ بنا رہا ہوں. یہ رسالت کا مقام ہے. اور امور انتظامیہ کیا ہے اس کے اندر؟ طلاق کے مسائل موجود ہیں، عدت کے مسائل موجود ہیں، علاق کے مسائل موجود ہیں، رضاعت کے مسائل موجود ہیں، وصیت کے احکامات موجود ہیں، قصاص کا مسئلہ موجود ہے. اور امور مصلحہ جن سے طبیعت میں اصلاح پیدا ہو جائے، نماز کا مسئلہ موجود ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ امور مصلحہ ہے. اور نمازاں کی کیا کرو؟ حفاظت کی. حفاظت کی کیا کرو؟ والصلاۃ الوسطی. اثر دی نماز کا خاص دھیان کی کیا کرو. یہ حکم آیا ہے. اس سے طبیعت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہو جاتی ہے. روزے کا مسئلہ اس سے بھی طبیعت میں اصلاح ہوتی ہے. پھر ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہے اللہ دی راہ وچ مال کو کی کرو؟ خرچ کرو. اس کی مزید تفصیلیں آئیں گی کل سورہ آل عمران کے اندر. آج کتنا اختصار ہو سکا، تفصیلات تو بڑی لمبی ہیں پر میں نے اختصار سے مسئلہ کر دیا ہے. اللہ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے صحیح قرآن کا فہم نصیب فرمائے.